اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آج آپ کو حضرت عبداللہ جو کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے والد گرامی تھے، ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں بھائیوں، حضرت عبدالمطلب یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اور علاوہ ازیں ان کے پاس اضافی ذمہ داری یہ تھی کہ جو حاجی دور دور سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، آپ ان کو پانی خود پلاتے تھے۔ سقایت الحاج کی یہ اس ذمہ داری تھی، یہ حضرت عبدالمطلب کے پاس تھی۔ حضرت عبدالمطلب کے ایک بیٹے اس وقت تھے جو ان کا نام حارث تھا۔ ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہاں پر خانہ کعبہ کے پاس ایک چاہے زمزم بھی ہے۔ زمزم ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رک جانا۔ میرے دوستوں بھائیوں، اس زمزم کی یہ ہسٹری ہے کہ جب حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر یہ خانہ کعبے کے پاس یہ آباد ہوئی، تو یہ بے آب و گیا یہ جگہ تھی، یہاں پہ کسی قسم کا پھل نہیں ہوتا تھا، ریتلی اور یہ ویران جگہ تھی، سنسان جگہ تھی۔ تو حضرت حاجرہ جب ان کو پیاس لگی، ان کے بیٹے کو پیاس لگی، تو آپ اس کے جگہ پر بہت بے قرار ہو کے دوڑی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی پاؤں کی ایڑیاں رگڑنے سے اس وقت چشمہ یہ آب زمزم نمودار ہوتا ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، حضرت حاجرہ نے کیا کیا، جب پانی کا چشمہ اس جگہ سے نمودار ہوا تو حضرت بی بی حاجرہ نے اس کے ارد گرد ایک مینڈ سا باندھ دیا، گودار میں مینڈ ہوتا ہے، اس کو باندھ دیا تاکہ اس کا جو پانی ہے ارد گرد جا کے ضائع نہ ہو جائے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ کافی وقت گزر گیا، ہزاروں سال گزر گیا، اس زمزم کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب حضرت عبدالمطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، ان کو یہ بات یہ روایتاً پشت بے پشت یہ بات ان تک پہنچی تھی کہ ایک آب زمزم بھی ہے، مگر اس وقت اس آب زمزم کا نام و نشان یہ گم ہے، مل نہیں رہا۔ تو ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دکھایا کہ اس جگہ پر آب زمزم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے اس جگہ کی طرف گئے، تو وہاں پر دو بت رکھے تھے قریش کے، ایک بت کا نام اصاف تھا اور دوسرے بت کا نام نائن تھا۔ تو آپ اس کے قریب گئے، آپ نے جب جگہ کھودنا شروع کیا تو وہاں پر لوگوں نے مذاقت کی کہ اس جگہ پہ ان کے بت پڑے ہیں، یہ مقدس جگہ ہے، اس جگہ کو نہ کھودا جائے۔ تو آپ نے اس جگہ کو کھودا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو وہ نشان مل گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ پہلے ہی یہ منت مان رکھی تھی، نظر مان رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ چاہے زمزم کا نشان بتا دیا، اس کی طرف یہ میری رہنمائی فرما دی، اگر اس کا نشان مل گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے اور عطا فرمائے، تو میں ایک بیٹے کو لازمی اللہ تبارک تعالیٰ کی راستے میں اس کو قربان کروں گا، قربانی دوں گا۔ تو دوستوں بھائیوں، وقت گزرتا گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی کہ چاہے آب زمزم ہے وہ برآمد ہو گیا، اس کی نشاندہی ہو گئی۔ جب یہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 10 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے ایک سب سے چھوٹے عبداللہ تھے جو کہ یہ بہت پیارے تھے۔ اب جب 10 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، 10 بیٹوں کی اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، وہ نظر پوری ہو گئی، تو آپ نے مدد جو مانی تھی اس کے پورا کرنے کے لیے آپ خانہ کعبہ میں حبل بت کے پاس گئے، اور وہاں پر جا کے آپ نے قرآن اندازی کی۔ جب قرآن اندازی کی، سب بچوں کے نام دیے، تو قرآن اس وقت سب سے پیارے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام پر آیا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اس یہ منت کو پورا کرنے کے لیے لے گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کے چچا ہے، ماموں ہے، ان کے قریبی رشتے دار ہیں، سب مزاحم ہوئے، سب نے مزاحمت کی، اور یہ کہ حضرت عبداللہ کو روکا کہ آپ ان کو ایسا نہ کریں کہ آپ ان کو قربان نہ کریں۔ تو دوستو، حضرت عبدالمطلب نے کافی یہ رد و کات کے بعد
یہ بات منظور تھا نہیں جو اس سلسلہ میں عمل سجا نامی ایک کہنا ہے جسے اس زمانے کہاں جیسے ہوتے تھے، یہ بڑے آج کے زمانے کے پیر ہو بڑے علم غیب جاننے والے لوگ ہوتے تھے، اس زمانے کے یہ عالم ولی ہوتے تھے، اس کی طرف رجوع کیا۔ اس عورت کا نام سجا تھا، اور سجا عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ قریش میں یہ ایک آدمی کا خون بہا کیونکہ 10 اونٹ ہوتے ہیں، آپ ایک ایسا کریں کہ آپ حضرت ادھر آپ بیٹے کے یہ متبادل ہے، یہ 10 اونٹ رکھے واپس ہاتھ ڈال لیجیے اور کوڑا ڈالے۔ جب وہ 10 اونٹ ہے یہ ادھر ڈالے، پھر کوڑا ڈالا تو وہ پھر کوڑا حضرت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ ہو گئے، پھر کوڑا ڈالا گیا، پھر کوڑا پھر حضرت اللہ کے نام کا نکلا، پھر 30 اونٹ ہو گئے، پھر کوڑا نکالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر 40 اونٹ بڑھا گئے۔ اسی طرح دوستوں بھائیوں بار بار یہ کوڑا حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلتا رہا، اور یہ 100 اونٹ تک جا کے بات پہنچی۔ 100 اونٹ جب پورے ہو گئے اس کے بعد پھر کوڑا ڈالا گیا تو وہ کوڑا اونٹ کے نام پہ نکلا، تو پھر 2-3 مرتبہ اور کوڑے ڈالے گئے کہ ہو سکتا پھر یہ دوبارہ عبداللہ کے نام کے نکلے، پھر 2-3 مرتبہ وہ اونٹوں کے نام کا پورا نکلا، اونٹوں کے نام پورا نکلا۔ تو اس وقت سے اس سجا نامی عورت نے کہا کہ اب یہ 100 اونٹ آپ کو قربان کرے، اس طرح آپ کے بیٹے کی جان بچ سکتی ہے۔ تو دوستوں بھائیو اس وقت سے یہ 100 اونٹ ہے ایک انسان کے قتل کی دیت مقرر ہوئی تھی، یہ اس قریش کے زمانہ میں مقرر ہوئی تھی۔ تو یہ ہے دوستوں بھائیو حضرت عبداللہ کی جان کا بچ جانا، یہ حضرت عبداللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم بننا تھا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اتنا بڑا احساس ملنا تھا، تو انہوں نے آپ نے قریش کے خاندان کی ایک عورت آمنہ بنت وہب سے انہوں نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد پھر جب یہ مدینہ تشریف لے گیا تجارت کے سلسلے میں، وہاں پر جا کے باپ بیمار ہو گئے، ان کے والد حضرت عبد المطلب تھے، وہ اس وقت مکہ میں رہتے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے حارث کو وہاں پر مکہ بھیجا کہ مکہ جا کر اپنے بھائی کی ذمہ داری کیجیے، ان کے حال وال پوچھا جائے۔ تو جب ان کے بھائی حارث جا رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں وہ کو معلوم ہوا کہ ان کی جو بھائی ہیں حضرت عبداللہ بقضاء الہی فوت ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ اور بنو نجار کے قبرستان میں وہ دفن ہو چکے ہیں، تو جب ان کے بھائی وہاں قریب ان کے کاٹ پہنچے تو آپ انہوں نے دیکھا کہ ان کی جیسے بیوی آمنہ بنت وہب وہ وہاں پر وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کے بطن اثر میں تھے، اور وہاں پر میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔